دوستو زومبی ایک ایسا خطرناک کیریکٹر ہے کہ جس کو اکثر ہم ہالی ووڈ موویز میں دیکھتے رہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھی ہم اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں کتابوں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک ایسا کیریکٹر کہ جو قبر سے نکلنے والی ایک ایسی خطرناک لاش ہوتا ہے کہ جس کی پوری باڈی سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو قبر سے نکلنے والی یہ لاش ہماری دنیا کے انسانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نہ صرف حملہ کرتی ہے بلکہ ہماری دنیا کے بہت سارے انسانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم بھی کر دیتی ہے۔ دوستو زومبی نام کا یہ خطرناک کیریکٹر جس انسان کو بھی اپنے دانتوں کے ذریعے سے چھو لیتا ہے تو وہ انسان بھی ایک زومبی بن جاتا ہے، اور اس طرح سے دھیرے دھیرے ان لوگوں کی فوج بڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ دوستو یہ خطرناک اور عجیب سا دکھنے والا کردار ہالی ووڈ کی ایک یا دو فلموں میں نہیں بلکہ بہت ساری موویز میں دکھایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس خطرناک کردار پر ابھی تک بہت ساری فرضی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ یعنی دوستو آج کے دور میں اگر ہماری دنیا کے کسی بھی انسان کے سامنے زومبی ورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے دماغ میں سب سے پہلے ایک ایسی خطرناک لاش کی تصویر آتی ہے کہ جس کے بارے میں صرف سوچنے سے ہی ڈر لگنے لگتا ہے۔ لیکن دوستو ہر عقل مند انسان یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ ایک فرضی کیریکٹر ہے، کیونکہ دوستو کوئی بھی لاش قبر سے دوبارہ زمین پر نکل کر نہیں چل سکتی ہے اور نہ ہی اس طرح سے عام انسانوں پر حملہ کر سکتی ہے۔ لیکن دوستو آپ لوگوں کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ ہماری دنیا کے بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ زومبی نام کے اس کیریکٹر کی کہانی بھلے ہی فرضی ہو لیکن یہ کیریکٹر ایک ریئل کیریکٹر ہے، یعنی اصل زندگی میں بھی ہماری دنیا میں زومبی نام کا ایک انسان ہوا کرتا تھا، اور شاید اسی انسان کے اوپر ہی ہالی ووڈ کی موویز میں اس کیریکٹر کو بنایا گیا ہے۔ دوستو یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ برازیل کے علاقے میں پیدا ہونے والا ایک مسلم لیڈر تھا، ایک ایسا لیڈر کہ جس کو آج پوری دنیا جانجا زومبی کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو اس انسان نے نہ صرف کالے لوگوں کی آزادی میں ایک اہم رول ادا کیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ آج کے دور میں جہاں برازیل موجود ہے وہاں پر ایک مسلم سلطنت کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ دوستو جانجا زومبی کون تھا، کہاں سے تھا، کس دور میں تھا، اور آخر اس نے اپنی زندگی میں ایسے کون سے کام کیے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ اتہاس میں اتنا زیادہ مشہور ہو گیا تھا، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ لوگ یہ بات تو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ ہمارے اتہاس میں لوگوں کو غلام بنا کر ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے کا رواج تو بہت رہا ہے، لیکن دوستو جب بھی انسانوں کو غلام بنا کر ان پر ہونے والے ظلم و ستم کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے بلیک یعنی کالے لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ دوستو غلامی کا جو درد ہماری دنیا کے ان کالے لوگوں نے سہا ہے وہ شاید پورے اتہاس میں کسی نے بھی نہیں سہا ہے، اور خاص طور سے امریکہ کی کھوج ہو جانے کے بعد ان کے وہ خطرناک دن شروع ہو گئے تھے کہ جس کے بارے میں اگر آپ آج بھی اتہاس کی کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ لوگ رونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یورپ کے گورے لوگ امریکہ پہنچ کر نہ صرف امریکہ کے ان کالے لوگوں کو اپنا غلام بنایا کرتے تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ حد سے زیادہ ظلم و ستم بھی کیا کرتے تھے، ایسا ظلم و ستم کہ آدھے لوگوں کی تو اس ظلم کی وجہ سے ہی جان چلی جاتی تھی۔ اس دور میں کالے لوگوں کو اپنا غلام بنانا اور پھر ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے کے بعد ان کو مہنگے داموں میں بیچ دینا ایک عام بات بن چکی تھی، بلکہ دوستو اگر ہم یہ کہیں کہ اس دور میں بہت سارے یورپین علاقوں کی جی ڈی پی اسی کام پر ہی ڈیپینڈ ہو گئی تھی تو شاید غلط نہیں ہوگا، کیونکہ دوستو اس دور میں یورپین لوگوں نے ان کالے لوگوں کو امریکہ سے جہاز میں بٹھا کر یورپ لانا شروع کر دیا تھا، اور پھر یورپ میں لا کر ان لوگوں کو بڑے مہنگے داموں میں بیچا کرتے تھے۔ آدھے سے زیادہ کالے لوگوں کی کھانا صحیح طور پر نہ مل پانے کی وجہ سے اس لمبے سفر میں ہی موت ہو جایا کرتی تھی، اور آدھے لوگ ہی یورپ تک پہنچ پاتے تھے۔ یعنی اس دور میں یہ کالے لوگ اپنی خود کی زندگی سے ہی پریشان ہو گئے تھے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ آخر ہم لوگ کریں کیا۔ دوستو اسی دور میں ہی ان کالے لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر جنگلوں میں بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ یہ لوگ جنگلوں میں چھپ چھپ کر رہا کرتے تھے، دھیرے دھیرے جنگلوں میں چھپ کر رہنے والے ان لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ان جنگلوں میں رہنے والے لوگوں نے یورپین لوگوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہ لوگ گھات لگا کر کبھی کبھی یورپین لوگوں پر حملہ بھی کر دیا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے یہ
لوگ اتنے زیادہ خطرناک ہو گئے تھے کہ یورپین لوگ ان کی وجہ سے جنگلوں میں بہت زیادہ سترک ہو کر چلا کرتے تھے، کیونکہ دوستو ان لوگوں کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار 1655 میں ان جنگلوں میں رہنے والے کالے لوگوں میں سے ایک انسان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام جانجا زومبی رکھا گیا۔ دوستو جب جانجا زومبی نام کا یہ بچہ جوان ہوا تو اس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا اور ایسے ایسے کام کیے کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا نام دنیا میں امر ہو گیا۔ دوستو اس کالے انسان نے جوان ہوتے ہی اپنے علاقے کے سارے لوگوں کو یورپین لوگوں کے خلاف اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور بہت جلد ہی یورپین لوگوں کے خلاف اپنی جنگ کا اعلان کر دیا۔ دوستو دھیرے دھیرے جانجا زومبی نام کا یہ انسان پورے علاقے کے کالے لوگوں کا ہیرو بنتا چلا گیا اور آخرکار ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ جب جانجا زومبی کے جھنڈے کے نیچے ان کالے لوگوں کا سیلاب اکٹھا ہو گیا تھا کہ جو کالے لوگ ہمیشہ سے ہی یورپین لوگوں کے ظلم سے پریشان رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جانجا زومبی نام کے اس انسان کو کالے لوگوں کی آزادی کا ایک ہیرو مانا جاتا ہے۔ جانجا زومبی کو شجاع الاسود کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ دوستو جانجا زومبی کی پیدائش ایک مسلم گھرانے میں ہوئی تھی، یعنی دھرم سے جانجا زومبی ایک مسلم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج کے دور کے برازیل کے بہت سارے علاقوں کو یورپین لوگوں سے چھیننے کے بعد ان پر ایک مسلم سلطنت بھی قائم کی تھی۔ جانجا زومبی کی سلطنت کا دور 1680 سے لے کر 1695 تک کا بتایا جاتا ہے۔ دوستو اس دور میں دھیرے دھیرے جانجا زومبی اتنا زیادہ طاقتور ہو گیا تھا کہ یورپ کے لوگ صرف اس کا نام سنتے ہی ڈرنے لگتے تھے۔ لیکن دوستو صرف 39 یا 40 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی جانجا زومبی نام کے اس بہادر یودھا کی وفات ہو گئی تھی اور ان کی وفات کے بعد یورپ کے ان لوگوں کو موقع مل گیا تھا کہ جو ان کی زندگی میں کالے لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتے تھے۔ ان کی وفات ہوتے ہی سب سے پہلے ان کے یورپین دشمنوں نے ان کی لاش کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ نہ صرف ان کی گردن کو ان کی باڈی سے الگ کیا بلکہ ان کی لاش کے ساتھ ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے کالے لوگوں میں ایک بار پھر سے ڈر بیٹھ جائے اور ایک بار پھر سے کالے لوگوں کو قتل کرنا اور ان کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ دوستو جانجا زومبی کو آج بھی پورے برازیل میں کتنا بڑا ہیرو مانا جاتا ہے، اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ برازیل دیش میں آج بھی جانجا زومبی کا ایک خوبصورت اسٹیچو موجود ہے۔ نہ صرف اسٹیچو بلکہ ہر سال 13 مئی کو ان کو یاد کرنے کے لیے ایک خاص دن بھی منایا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے کومنٹس باکس میں آپ لوگ ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ آخر آپ لوگ جانجا زومبی کے بارے میں اس ویڈیو سے پہلے کیا جانتے تھے۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔